فصل 1۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے پاکیزہ چیزیں پسند ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم میں سب سے زیادہ پاکیزہ چیز کا انتخاب فرمایا ہے اور اپنے لیے اسے مخصوص فرما لیا اور اختیار کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں پاکیزہ و طیب ہی قول و عمل اور صدقہ و خیرات شرف قبولیت سے نوازے جاتے ہیں۔ اسی سے بندہ کی سعادت و شقاوت کا فرق معلوم ہوتا ہے، کیونکہ پاکیزہ شخص کے لیے پاکیزہ چیز ہی مناسب و موزوں ہوگی اور اسی سے اس کو سکون و اطمینان حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو کلام بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہوتا ہے، اس کا بھی طیب اور پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ وہ فحش کلام، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، ترازی، جھوٹی گواہی اور بیہودہ کلام سے سخت متنفر ہوتا ہے۔ اور یہی حال اعمال کا ہے۔ وہ اعمال حسنہ سے مانوس ہوتا ہے جس کی حسن و خوبی و پاکیزگی پر شریعت محمدی اور طبیعت سلیمہ و عقل صحیح مطمئن اور متفق ہو۔ مثلا صرف خدائے واحد کی عبادت کی جائے، اس کا کسی کو شریک نہ مانا جائے، اپنی خواہشات کو اس کے تابع کیا جائے اور پوری جد و جہد کے ساتھ اس کی رضامندی حاصل کی جائے، اس کی مخلوقات سے بقدر استطاعت احسان کیا جائے اور دوسروں سے وہی سلوک کرے جس سلوک کا اپنے لیے اس سے توقع اور پسند کرتا ہے۔ اسی طرح اخلاق بھی انتہائی پاکیزہ اور اعلیٰ ہونا چاہیے، مثلا بردباری، وقار، صبر و رحم، وفا اور سچائی، صفائی قلب، تواضع، خودداری، نرم مزاجی وغیرہ۔ یہ وہ صفات اخلاقیہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ اسی طرح پاکیزہ خورد و نوش کا اہتمام، یعنی بندہ ایسی حلال و خوشگوار غذا استعمال کرے جس سے جسم و روح کو فائدہ حاصل ہو اور جذبہ بندگی بھی سلامت رہے۔ اسی طرح مناکحت اور ازدواجی رشتے کو بھی پاکیزہ و طیب لوگوں کے ساتھ استوار کرے اور احباب اور ہم نشینوں کا انتخاب اسی اصول پر ہو۔ ان اعمال حسنہ اور پاکیزہ اخلاق وستودہ صفات سے متصف لوگوں کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ وہ لوگ جنہیں فرشتے پاکیزگی کی حالت میں وفات دیں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ سورۃ النحل آیت نمبر 32۔ اور نیک عمل کی وجہ سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور قیامت ترجمہ واپس کریں گے۔ وہ لوگ جنہیں فرشتے پاکیزگی کی حالت میں وفات دیں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، اپنے نیک عمل کی وجہ سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 32۔ اور قیامت کے دن جنت کے فرشتے خوش آمدید کہتے ہوئے کہیں گے: سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین۔ تم پر سلامتی ہو، خوش رہو اور جنت میں ہمیشہ کی زندگی بسر کرو۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 73۔ آیت مذکورہ میں فادخلوہا میں حرف فا سے یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں دخول کا سبب ان کی پاکیزگی ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، پلید مرد پلید عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ لوگ اس بات سے پاک ہیں جو منافق
بکتے پھرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ سورۃ النور آیت نمبر 26۔ اس آیت کی تفسیر میں بتایا گیا ہے کہ خبیثوں کی باتیں بھی خبیث اور پاکیزہ لوگوں کی باتیں بھی پاک و صاف ہوتی ہیں، اور یہ تفسیر بھی بیان کی جاتی ہے کہ پاکیزہ عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک و پلید عورتیں ناپاک و خبیث مردوں کے لیے ہے۔ اس آیت کا مطلب عمومی حیثیت رکھتا ہے، کسی خاص معنی کے لیے تخصیص نہیں کی جا سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام پاکیزہ چیزوں کے لیے جنت اور تمام گندگی و پلید چیزوں کے لیے جہنم کو مخصوص کیا ہے، اور اس دنیا میں پاکیزہ اور ناپاک دونوں باہم مخلوط ہیں، لیکن جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ پاک اور ناپاک کو علیحدہ علیحدہ کر دے گا اور صرف دو ٹھکانے باقی رہ جائیں گے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے نیکی و بدبختی کی علامت و نشان فرق بتایا ہے جس سے ان کو پہچانا جاتا ہے، یعنی پاک طینت کو عمل صالح کے ذریعے اور بد باطن کو عمل بد کے ذریعے۔ کبھی کبھی ایک انسان میں دونوں طرح کی عادتیں اور مادے ہوتے ہیں، لہٰذا اس پر جس طرح کی مادے کا غلبہ ہوگا وہ اسی قبیل سے ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو موت سے پہلے اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اور اسے پاک ہونے کی خاطر دوزخ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی آدمی اس کے جوار رحمت جنت میں گناہوں کی نجاست لے کر نہ آئے گا، اس لیے وہ پاکیزگی کے لیے برے آدمی کو دوزخ میں داخل کر دیتا ہے تاکہ اسے طہارت و صفائی و پاکیزگی حاصل ہو جائے، اور اس قسم کے لوگوں کا دوزخ میں قیام ان کی معصیت اور گناہوں کی کثرت و قلب پر منحصر ہوگا۔ چونکہ مشرک نجس عین ہے، لہذا اس کو آتش جہنم پاک و صاف نہیں کر سکے گی، جس طرح ایک کتا سمندر سے نکل کر بھی نجس ہی رہتا ہے، اور جب پاکیزہ صفت مومن نجاستوں سے پاک و صاف ہو جائے گا تو آگ اس پر حرام ہوگی، کیونکہ اس میں کوئی خرابی نہیں جسے زائل کرنے کے لیے آگ کی ضرورت ہو۔ پاک ہے وہ ذات جس کی حکمت عقل و دانش سے فصل سیکنڈ معرفت سنت کی ضرورت۔ یہی سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور اطاعت کس قدر ضروری ہے، کیونکہ طیب اور خبیث کی پوری معرفت کا ذریعہ بجز آپ کے اور کوئی نہیں۔ بندے کی ضرورتوں میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ ناگزیر ضرورت یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بخوبی واقف ہو، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی و سیرت طیبہ ہماری نظروں سے ایک لمحہ کے لیے اوجھل ہوئی تو اس سے فساد شروع ہو جائے گا، لیکن اس کا احساس زندہ دل لوگوں ہی کو ہوتا ہے، مردہ دلوں کے لیے احساس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ چونکہ سعادت دارین کا دار و مدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر ہے، اس لیے نجات و سعادت کے خواہش مندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کی سیرت مبارکہ و سنت طیبہ سے واقف ہوں تاکہ جہالت کے دائرے سے نکل سکے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بالکل ہی محروم ہیں، کچھ وہ ہیں جو تھوڑے پر اکتفا کر رہے ہیں، اور بعض خوب سعادت سے بہرہ ور ہے۔ یہ فضل و کرم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا عظیم اور فضل والا ہے۔ فصل نمبر 3، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے اکثر الگ وضو فرماتے تھے، کبھی ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیتے، کبھی ایک مد سے، کبھی 2/3 مد سے، اور کبھی اس سے زیادہ سے وضو فرماتے تھے، اور امت کو بھی ہمیشہ وضو میں اسراف سے منع فرماتے تھے،
اور آپ بنفس نفیس وضو کا پانی کم سے کم خرچ فرماتے تھے۔ آپ نے وضو میں اعضا کو ایک مرتبہ، دو مرتبہ اور تین مرتبہ دھویا ہے، اور بعض اعضا 2 مرتبہ اور بعض کو 3 مرتبہ بھی دھونا آپ سے ثابت ہے۔ کبھی آپ ایک ہی چلو سے کئی بار کلی کرتے اور ناک میں پانی ڈالتے، اور کبھی 2 یا 3 چلو سے بھی ایسا فرما لیتے۔ آپ کلی اور ناک میں پانی دونوں ایک ساتھ ڈالتے تھے، دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالتے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرتے۔ آپ پورے سر کا مسح فرماتے تھے، اور کبھی دونوں ہاتھ آگے لے آتے اور پھر پیچھے لے جاتے۔ یہ ثابت نہیں کہ کبھی سر کے بعض حصہ پر مسح کیا ہو اور بعض کو چھوڑ دیا ہو، البتہ جب کبھی امامہ بندھا ہونے کی وجہ سے اول سر کا مسح کرتے تو باقی سر کا امامہ ہی پر سے ہاتھ پھیر کر مسح کر لیتے۔ ہر وضو میں آپ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ثابت ہے۔ ان دونوں چیزوں کو آپ نے کبھی ترک نہیں فرمایا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بہت سی جگہ پر کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے وجوب کی وضاحت کی ہے، اور اس طرح سے وضو میں ترتیب اور پے در پے کرنا ضروری ہے، کبھی اس کے خلاف ثابت نہیں ہے۔ جب پیروں پر چمڑے کے موزے یا عام موزے نہ ہوتے تو آپ انہیں دھوتے تھے، اور سر کے مسح کے ساتھ آپ دونوں کانوں کے اندرونی اور بیرونی حصوں کا بھی مسح کرتے تھے۔ مد تقریباً 1 سیر وزن کا ہوتا ہے۔ وضو کرنے کے دوران جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، سب غلط ہے۔ اس سلسلے میں صرف یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں بسم اللہ کہتے تھے اور آخر میں یہ دعا پڑھتے تھے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور سنن نسائی کی ایک دوسری حدیث میں یہ دعا ہے: سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی صحابی وضو کے شروع میں نویت، میں نے نیت کی نہیں کہتے تھے، اور نہ 3 مرتبہ سے زیادہ کوئی عضو دھوتے تھے، اور آپ سے کہنی اور ٹخنے سے اوپر پانی ڈالنا بھی ثابت نہیں۔ وضو کے بعد اعضاء کو خشک کرنے کی بھی عادت نہ تھی، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کا کھلال کرتے تھے، اور اس پر مداومت ثابت نہیں۔ اس طرح آپ انگلیوں میں بھی کھلال کرتے، لیکن پابندی سے نہیں، اور وضو کے دوران انگوٹھی کو حرکت دینے کے بارے میں ایک ضعیف حدیث آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں موضوع پر مسح ثابت ہے۔ اس کی مدت مقیم کے لیے 1 دن اور رات، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہوتی ہیں۔ آپ جراب اور موزوں پر بھی مسح کرتے تھے، اور آپ نے صرف امامہ کا پیشانی کے ساتھ مسح کیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ضرورت کے ساتھ خاص ہو، یہ بھی احتمال ہے کہ یہ حکم عام ہو، اور یہی صورت زیادہ ظاہر ہے۔ پیروں کے سلسلے میں آپ کسی تکلف سے کام نہ لیتے تھے۔ اگر موزے پہنے ہوتے تو مسح کر لیتے، اور موزے نہیں پہنے ہوتے تو دھو لیتے۔ اور تیمم کرتے وقت آپ ایک ہی بار پاک مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے اور ہتھیلیوں کا تیمم کر لیتے تھے۔ تیمم اس زمین پر کر لیتے جس پر نماز جائز ہے، خواہ وہ مٹی ہو یا ریت یا دلدل۔ آپ فرماتے تھے: جہاں کہیں میری امت کے آدمی کو نماز کا وقت آ جائے، اس کے پاس اس کی مسجد اور اس کی طہارت کا سامان موجود ہے۔ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ریتیلے
صحرائی علاقے میں سفر کر رہے تھے اور آپ کے ساتھ پانی بہت کم مقدار میں تھا، اور کسی سے یہ روایت نہیں کہ آپ اپنے ساتھ مٹی اٹھا کر لائے ہو یا صحابہ کو اس کا حکم دیا ہو۔ نہ کسی صحابی سے ایسا کرنا ثابت ہے۔ اس پر غور و فکر کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ نے یقیناً ریت ہی سے تیمم فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ ہر نماز کے لیے جداگانہ تیمم فرماتے تھے اور نہ اس کا حکم دیا، بلکہ تیمم کو بالکل وضو کا قائم مقام۔ فصل نمبر 4، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے تھے، اس سے پہلے کچھ نہ کہتے تھے، حتیٰ کہ زبان سے آپ نیت بھی نہ کرتے تھے۔ تابعین یا ائمہ اربعہ میں سے بھی کسی نے اسے مستحب نہیں مانا ہے۔ تکبیر تحریمہ میں آپ صرف اللہ اکبر کہتے تھے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھیلا کر ان کو قبلہ کی طرف کر کے کان کی لو یا مونڈھے تک اٹھاتے تھے، پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی اور بازو کے اوپر رکھ لیتے تھے۔ دونوں ہاتھوں کے رکھنے کی جگہ کے بارے میں کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے، لیکن ابو داؤد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سنت یہ ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر ناف کے نیچے باندھا جائے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد آپ نماز کا آغاز کبھی اس دعا سے فرماتے تھے، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد، اللہم نقینی من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اے اللہ، میرے اور میری لغزشوں کے مابین اتنی ہی دوری کر دیجیے جتنی مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ اے اللہ، میری لغزشوں سے مجھے پانی، اولے اور ٹھنڈ سے دھو ڈال۔ اے اللہ، مجھے خطاؤں اور گناہوں سے اس طرح پاک و صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف ہو جاتا ہے۔ اور کبھی یہ دعا پڑھتے تھے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك۔ میں صرف اس اللہ کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور بلا شبہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا فرما بردار ہوں۔ اے اللہ، آپ بادشاہ ہیں، آپ کے علاوہ میرا کوئی رب نہیں، اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتا ہوں۔ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، آپ کے علاوہ کوئی اور گناہوں کا معاف کرنے والا نہیں ہے، اور حسن اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، کیونکہ آپ کے علاوہ اور کوئی اس کی رہنمائی کرنے والا نہیں، اور مجھے بد اخلاقی سے دور فرما، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی اور اس سے دور کرنے والا نہیں۔ آپ کے دربار میں حاضر ہوں، بابرکت ہے آپ کی ذات، خیر کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں، شر کی نسبت آپ کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ میرا وجود آپ کے ہی سہارے ہے اور آپ کی طرف لوٹنا ہے۔ آپ کی ذات بابرکت ہے اور عظیم الشان ہے، اور آپ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔
لیکن ثابت یہ ہے کہ یہ دعا قیام اللیل کے وقت پڑھنے کی ہے، اور کبھی کبھار آپ سے یہ دعا پڑھنا بھی ثابت ہے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن۔ پھر علامہ ابن قیم نے دو اور دعاؤں کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے، یہ تمام دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز ان الفاظ سے بھی کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس دعا استفتاح کو اصحاب سنن نے ذکر کیا ہے، لیکن پہلے والی دعائیں زیادہ ثابت ہے۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر بآواز بلند یہ دعا پڑھتے تھے اور لوگوں کو سکھلایا کرتے تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مسلک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق ہے، اور اگر کوئی شخص نماز کی افتتاح میں کوئی دوسری دعائیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو پڑھ سکتا ہے۔ دعائے استفتاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی بآواز بلند اور کبھی آہستہ پڑھتے تھے، لیکن اکثر و بیشتر آہستہ پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر ٹھہرتے تھے اور آخری حرف کو کھینچ کر پڑھتے تھے۔ آپ کی قرات ٹھہراؤ کے ساتھ ہوتی تھی۔ جب سورہ فاتحہ ختم ہو جاتی تو اگر جہری قرات ہوتی تو آمین بھی بآواز بلند کہتے ورنہ آہستہ سے کہتے، اور صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے ایسا ہی کرتے تھے۔ آپ پہلی رکعت میں 2 سجدے کرتے تھے، ایک تکبیر اولیٰ اور قرات کے درمیان۔ دوسرے کے بارے میں اختلاف ہے، ایک روایت میں ہے کہ سورہ فاتحہ کے خاتمہ پر، دوسری روایت میں ہے کہ رکوع سے پہلے۔ ایک قول یہ ہے کہ پہلے سجدے کے علاوہ 2 مزید سجدے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے، لیکن صحیح یہ ہے کہ سجدے کے مقامات 2 ہی تھے۔ تیسرے مقام پر معمولی سا سجدہ ہوتا جو بظاہر دم سانس لینے کے لیے ہوتا تھا، اس کے معمولی اور مختصر ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں نے ذکر نہیں کیا ہے۔ جب آپ سورہ فاتحہ کی قرات سے فارغ ہو جاتے تو کوئی سورہ شروع کر دیتے، اور کبھی طویل ہوتی اور کبھی مختصر، لیکن عموماً متوسط درجے کی صورتیں پڑھتے تھے، الا یہ کہ سفر میں ہوتے یا اور کوئی عذر پیش آ جاتا تو مجبوراً چھوٹی صورتیں تلاوت کرتے